بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو۔ شعبان المعظم کی بابرکت اور بافضیلت راتوں میں سے ایک رات 15ویں شعبان کی رات آیا چاہتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس پیاری اور فضیلت والی اور قدر والی رات میں، تقدیر لکھے جانے والی رات میں، رزق بانٹے جانے والی رات میں 3 دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آزمودہ وظائف میں سے اس کا شمار ہے۔ اس کا وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے پاس برکت رہے گی، پورا سال آپ کا رزق وسیع رہے گا، پورا سال انشاءاللہ تعالیٰ دسترخوان آپ کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ مانگنے والا آپ بنیے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھیوں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو بھی چینل پہ نئے آنے والی ویور ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر کسی ساتھی کا، کسی بہن کا، کسی بھائی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کا بھی نیک کام میں ضرور اللہ تعالیٰ حصہ لکھ دیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، 15 شعبان کی رات کے متعلق جہاں آپ کے پاس بہت سارے روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خصوصی طور پر جنت البقیع میں بھی گئے اور مغفرت کے لیے، بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی چاہا کہ میں بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ تو اس رات کو آپ معمولی نہ جانیے، بہت فضیلتوں والی، بہت برکتوں والی رات ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ یہ رزق اس میں پورے سال کا تقسیم کر دیا جاتا ہے، پورے سال کی تقدیر کا معاملہ ظاہر کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ بھائی اس شخص کا یہ معاملہ ہے، یہ اس کے لیے وسائل آپ نے مہیا کرنے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسعت والی ہے، بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے اس رات کو۔ تو چاہیے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہا جائے، کسی بھی قسم کی فضولیات سے گریز کیا جائے، کوئی پٹاخے وغیرہ یا کوئی کسی قسم کی آتش بازی سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی جس علاقے میں جو بھی مشہور روایتیں ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ تمام شیطانی خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور انسان اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وصول کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ساری رات عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ دن کو بھی انسان کو کام ہوتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس رات میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، نوافل جتنے ہو سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ اور اعمال نہ کریں تو عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت، اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو وہ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز اپنے گھروں میں جب پڑھیں گی تو یقیناً انہیں پوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص، یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہ جو کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی ساری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بجماعت اور خواتین اپنے گھروں میں پڑھیں تو ضرور انہیں پوری رات کے ثواب کا حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وظیفتاً آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 3 دعائیں ہیں، آپ انہیں نوٹ فرما لیجئے، تو اس کا اہتمام کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال رزق برسے گا اور برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ کی قید سے نجات دلائی۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دوسری دعا ہے۔ اور تیسری دعا آپ نے شمار کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان دعاؤں کا آپ نے معمول تو ویسے بھی بنانا چاہیے، البتہ 15 شعبان کی رات کو آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سارا سال کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مقدر تقدیر لکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا اگر وہ اخلاص کے ساتھ طلب کر رہے ہو۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم بھی عرض کریں گے، آپ بھی عرض کریں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ آپ کی خدمت کے لیے کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔